السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 8 محرم الحرام ہے، کل 9 ہے، پرسوں یوم عاشورہ ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے، اور وہی دن شہادت امام حسین کا دن بھی ہے۔ اور اتفاق دیکھیے کہ ہجری 61 میں 10 محرم الحرام کو جب امام پاک کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تو وہ دن بھی جمعہ کا دن ہی تھا، اور اتفاق سے اس بار بھی جو 10ویں محرم آ رہی ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ تمام سنی حسینیوں سے میں گزارش کروں گا، دیکھو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جسے واقعہ کربلا کا غم نہ ہو اسے اس بات کا غم کرنا چاہیے کہ مجھے غم کیوں نہیں ہے۔ ہر سنی مسلمان جب داستان کربلا سنتا ہے تو اس کی آنکھیں نم ہوتی ہے اور دل رونے لگتا ہے، اور وہ اپنی دعاؤں میں امام پاک کو، آپ کے ساتھیوں کو جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی عظیم الشان قربانیاں پیش کی، یاد کرتا ہے اور انہیں اصالِ ثواب کرتا ہے۔ بکواس کرنے والے کتے بہت مل جائیں گے آپ کو، جو یزید کو خلیفہ برحق کہیں گے، جو یہ کہیں گے کہ امام کو کیا ضرورت تھی مدینے سے مکہ آنے کی، پھر مکے سے کوفیوں کے بھروسے آ کر سرداری حاصل کر کے بغاوت کرنے کا جذبہ رکھنے کی۔ ہزار طرح کی باتیں کریں گے، بس ایک بات تمہیں سوچنا ہے، دین تمہیں نبی کے گھر سے ملا ہے، قرآن نبی کے گھر سے ملا ہے، اللہ کی معرفت نبی کے گھر سے ہوئی ہے، جنت و دوزخ کا تصور، عذاب قبر کا معاملہ اور مکمل اسلام رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے آپ کو ملا ہے، اور انہی کے نواسے حسین ہے۔ یزید نبی کا نواسہ نہیں ہے۔ یزید اور حسین کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ مقابلے کا تصور رکھنے والے کائنات کے پاگل لوگ ہیں۔ ایک خبیث ہمارے یہاں ہے بمبئی میں، جو i+TV پر بیٹھ کر مردود یہ کہتا ہے، جس کے سامنے میرا نام گیا تو ان سے کہو مجھے چیلنج دے۔ اے بدبختوں، تمہارے دھرم میں غیر اللہ سے سوال کرنا حرام ہے، تم اس سے چیلنج کی بھیک مانگ رہا ہے۔ کتاب تو لکھ رہا ہے کہ حادثہ کربلا اور سبائی سازش، اور اس میں امام پاک کے بارے میں سخت ترین اور برے الفاظ کے ساتھ کہ معاذ اللہ وہ بے موت مارے گئے اور بغاوت کے تحت مارے گئے، یہ کیا وہ کیا۔ میں ان تمام بدبختوں سے پوچھتا ہوں، یقیناً تمہارا نبی اور آل نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یزید سے تمہیں بڑی ہمدردیاں ہے، محبت ہے۔ یزید تو یزید عبید اللہ ابن زیاد کو بھی کلین چٹ دے دی، یہاں تک کہ شمر لعین کو بھی جنتی گھوشت کرنے کا ان کا پلان ہے۔ عمرو ابن سعد کو بھی یہ جنتی قرار دے چکے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد کو بھی، یزید کو بھی۔ کہیں کی روڑی، کہیں کی بجری، کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ حدیث سے یزید کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی، امام پاک کا بغض دلوں میں پال کر بیٹھے۔ امام پاک کے بارے میں سینکڑوں احادیث ہیں، سینکڑوں احادیث جس میں فضیلتوں کے انبار ہیں۔ کتنی پیش کی جائے؟ بندے مومن کے لیے صرف ایک چیز کافی ہے، صرف ایک چیز۔ اگر وہ تمام احادیث پر اس کی نظر نہ ہو، علماء سے نہ سنے فضائل کو، مناقب کو، کیا وہ موٹے دماغ سے اتنا نہیں سمجھ سکتا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 صاحبزادیوں میں سب سے لاڈلی صاحبزادی فاطمہ زہرا کے لاڈلے ہیں امام حسین، اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے ہیں جن کا نام حضرت ہارون کے بیٹے شبیر و شبر کے نام پر حسن و حسین رکھا گیا، تو حسین ہی کو شبیر کہا جاتا ہے۔ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کا نام رکھا، جن کے کان میں اذان دی، جن کو اپنا لعاب دہن دیا، جن کا عقیقہ فرمایا، جن سے محبت کی، ممبر پہ جن کو زانو پر بٹھایا، نماز میں جن کو پشت پہ سوار کیا، اور صحابی کہتے ہیں حسین تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو سواری دیکھ رہا ہے، سوار کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ بے شمار فضیلتیں امام پاک کی ہے۔ وہ امام پاک چند نفوس قدسیہ کے ساتھ کربلا میں آتے ہیں اور نہایت بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ شہدائے کربلا 72 عدد ہیں، یعنی 72 لوگوں کو میدان کربلا میں ظلماً شہید کیا گیا ہے، اور یہ عظیم الشان قربانی
جو انہوں نے پیش کی ہے تاریخ میں مثال بن گئی، اور یہ شعر بھی لوگوں کو چھپتا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، یعنی امام حسین کی شہادت اصل میں یزید کی موت ہے، یزیدیت کی موت ہے، طاغوتیت کی موت ہے، فسق کی موت ہے، فجور کی موت ہے، کفر کی موت ہے، یعنی ہر برائی کی موت ہے۔ یہ شعر لوگوں کو چھپ رہا ہے، اس شعر کو خوب پڑھیے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب یہ کہیں گے عرفات سے زندہ نہیں ہوتا، مینا سے زندہ نہیں ہوتا، کربلا سے زندہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، اسلام کو کربلا سے حیات نو ملی ہے، اسلام کے شجر کو حسین نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے۔ جو یہ ہر چہار جانب ہریالی نظر آ رہی ہے، یہ حسین کے نانا کا، حسین کے گھرانے کا صدقہ ہے۔ خوب مجالس حسین میں جہاں سنی صحیح العقیدہ عالم بیان کرتا ہے، جائیے واقعات کربلا کو صحیح سند کے ساتھ سنیے، امام پاک کی سبیلیں لگائیے، امام پاک کے نام سے آپ کھچڑا کھلائیں یا کوئی اور چیز کھلائیں، امام حسین کے نام سے ہسپتالوں میں جا کے جو مسلمان غریب ہیں ان کی دوائیں، ان کے لیے پھل فروٹ، ان کے لیے کپڑے، ان کے لیے کیش رقم، جو مسلمان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کی شادیوں کا انتظام، جو مسلمان بے روزگار ہیں ان کے روزگار کا انتظام، جو مسلمان قرض کے دلدل میں پھنسے ہیں انہیں قرض حسنہ دیجیے، قرض حسن دیجیے، اچھا قرض دیجیے تاکہ وہ سود کے جال سے نکلیں، اور یہ سب امام پاک کے نام سے کیجیے۔ یقین جانیے آپ اصالے ثواب کریں گے امام پاک کو، اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا کہ یہ میرے محبوب کے نواسے کے چاہنے والے ہیں، آپ کی دنیا و آخرت کامیاب ہوں گی۔ اور اتنی زیادہ آپ کی حیثیت و وقت نہیں ہے، 573 روپے۔ یہ کیا ہے؟ شہدائے کربلا، یعنی کربلا میں شہید ہونے والے 72 لوگ۔ تو اس شہدائے کربلا کے جب ہم نے علم الاعداد سے عدد نکالے، یعنی وہ علم جس میں حروف کو عدد میں بدلا جاتا ہے، نمبر میں بدلا جاتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد 786، تو شہدائے کربلا بنے، شہدائے کربلا کی عدد 573 بنے۔ تو کم از کم ہر سنی 573 روپے کا صدقہ کرے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت مند نہیں ہے تو آپ تنظیم میں پیش کر سکتے ہیں، اوپر امیج ہے، QR کوڈ ہے۔ اگر آپ اس کو پنجتن پاک کی نسبت سے 5 بار دینا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، کوئی بہت بڑی رقم نہیں بنے گی، یہ 5 مرتبہ دینے سے بھی یہ 3000 کے اندر ہی بنے گی۔ ضرور دیں، چونکہ تنظیم سے قرض حسنہ کا شعبہ بھی چلتا ہے، غربا کا علاج کے لیے بھی غربا کی مدد ہوتی ہے، روزگار کے سلسلے میں ہوتی ہے، بیوگان کو راشن دیا جاتا ہے، ان کی ضرورت کے لیے دوا پانی کے پیسے دیے جاتے ہیں، ائمہ کی تنخواہ دی جاتی ہے، مدرسین کو تنخواہ دی جاتی ہے، سادات کرام کی خدمت کی جاتی ہے، بہت کچھ تنظیم سے ہوتا ہے جسے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آپ 8 سے 10 کے درمیان میرے آفس پہ، اوپر میں نے لوکیشن بھی دے رکھا ہے، شام میں بیٹھتا ہوں، آئیے دیکھیے، اور ہو سکے تو تنظیم سنی جمیعت الاحناف جو 12 سال کے عرصے سے ممبئی میں کام کر رہی ہے، آپ سیدنا امام پاک اور آپ کے رفقا کی ارواح طیبہ کو ایصال ثواب کی نیت سے 573 روپے کی رقم ایک مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 10 11 12 مرتبہ 25 مرتبہ جتنی آپ کی گنجائش ہو آپ ضرور دیں۔ آج دیں، کل دیں، جمعہ کے دن دیں، اس ماہ میں جب بھی آپ کے پاس گنجائش ہو تب دیجیے۔ اس طرح شرعی طریقے پر آپ ایصال ثواب کریں گے، خرافات سے، بدعات سے، سواری، تازیے، گھوڑے، پنجے، عالم اور حال آنا، یہ انگارے پر کھیلنا، سواری بٹھانا، یہ ساری چیزیں جو ناجائز و حرام ہے اس کو چھوڑ کر جائز طریقے پر آپ ایصال ثواب کریں۔ آپ یقین مانیے فیضان امام پاک سے اور آپ کی آل پاک کے فیضان سے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فیضان سے آپ مالا مال ہوں گے، آپ کا عقیدہ صحیح سلامت رہے گا، وقت نزا آسانی ہوگی، قبر میں نور ہوگا، اور انشاءاللہ